ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ افسانے سے افسانچے تک بات پہنچ گئی ہے. تو افسانچہ بننے سے کیا قاری کو بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہوئی ہے یا صرف وقت کی بچت ہوئی ہے؟ تو اس سلسلے میں قاضی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ افسانے سے افسانچے تک پہنچنے میں کیا ضرورت تھی اور کیوں یہ پہنچا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تجربہ وہی اچھا رہتا ہے جو آپ میں رچ بس جائے، جی، جو آپ کی معاشرت میں سے نکلا ہو، نکلا ہو. ایوالو اس میں سے کیا ہو. جی تو میری طبیعت کے مطابق وہ نہیں ہے چیز افسانچہ. جی. اس میں وہ ایک سٹننگ پوائنٹ تو ہے ضرور کہ پتہ نہیں لکھنے والے کا یا دوسرے پڑھنے والے کا بھی یہ ہو کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے بالکل. تو وہ پڑھ لے اس طرح. تو میں نہیں سمجھتا کہ افسانچے کا اتنا رول بنے گا آگے بھی چل کر. بہرحال افسانے کو اس میں سے اگر وہ آپ وقوع نکال دیں جی تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر یہ یعنی یوں ہی کہہ لیں کہ زمانے کی تیز رفتاری نے اسے یہاں تک پہنچا دیا. جیسے یہ کرکٹ کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ ہوا کرتی تھی، پھر وہ ون ڈے پہ آئی، پھر T20 پہ آئی، پھر وہ سپر سکسز پہ آ گئی. اسی طرح وہ جو اس کی اصل روح تھی، جو ٹیکنیکلٹیز تھی کرکٹ کی، وہ ختم ہو گئی. اس میں بھی میرا خیال ہے ایسا ہی کچھ ہوا. آپ نے یہ بات کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا میں زیادہ اچھی طرح سے بیان کروں گا اس بات. جی جی جو آپ نے کرکٹ کی بات کی ہے نا، جی میں ابھی تک ٹیسٹ کرکٹ کا ہی شائدائی ہوں. جی زیادہ سے زیادہ میں جو ہے نا جگہ دے دیتا ہوں ون ڈے کو. ون ڈے. یہ جو آپ نے T20s اور 10s یہ وہ شروع کر دیے ہیں نا، یہ ٹو وائل اوے دا ٹائم، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کرکٹ خراب ہوئے گی. جی آپ کرکٹر نہیں پیدا کریں گے. جی کرکٹ جو ہے وہ کریز پر کھڑے ہو کر جی بال کا اس کی ریٹنگ کے مطابق جی انتظار کرنا اور ریٹنگ کے مطابق اسے ہٹ کرنا، اسے کرکٹ کہتے ہیں. اسی طرح لکھت بھی جو ہماری ہے جی وہ آپ کی پیشنس مانگتی ہے. جی اب آپ صبر ہی چھوڑ دیں، بالکل اس میں سے یہ پیمانے ہی نکال دیں آپ. بالکل. ادب کا تو بھائی پہلا کام ہی ہے کہ پیشنس آپ کے لیے ضروری ہے. آپ نے ویٹ کرنا ہے اور چیزوں کا اس طرح سے منتظر رہنا ہے کہ وہ جو زندگی ہے وہ اس طرح. پھر یہ جو فکشن ہے نا، خاص طور پہ جی اسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ زندگی سے بڑھ کر ایک چیز ہے. جی کیونکہ زندگی تو ہمیں بعض اوقات پسند بھی نہیں آ رہی ہوتی. ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اسے گھبرا جاتے ہیں جی مسائل سے، حالات سے. بالکل. تو جو رائٹر ہے اس نے ہمیں قریب لانا ہے زندگی کے، جی اور پھر اس نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ چیز اس طرح بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا نام بھی فکشن ہے. تو اگر آپ اس میں سے یہ ساری چیزیں منہا کرتے جائیں گے، جی یا جس طرح آپ نے اب ایک ذہن میں آ گیا وہ شاعری میں آپ مزاح لے آئے ہیں، جی تو میرے بھائی شاعری تو بہت سیریس چیز ہے، بہت سنجیدہ چیز ہے. پھر ایک اور بات ہے، مزاح میں اس کے خلاف نہیں ہوں بالکل، لیکن مزاح جو ہے وہ بھرے ہوئے پیٹوں والے معاشرے کا کام ہے. جب آپ تھک جائیں، انڈسٹری لائف سے گھبرا جائیں، تو پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ٹو وائل اوے دا ٹائم وہ مزاح یا ایسی چیزیں اپنے لیے لے آتے ہیں. جی ویسے سیریسنس ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور ہمارے جیسے معاشرے میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہم عجیب قوم ہے کہ ہم دانت باہر نکال کر ہم ہنستے ہیں، گگلی اسے کہتے ہیں. جی کیوں نکالیں بھائی؟ کیوں بتیسی دکھائیں دوسرے کو؟ ہم تو وہ قوم ہے، ہم نے اتنا وقت ضائع کر دیا ہے کہ اسے ہمیں سمیٹنے کے لیے ہمیں رونا چاہیے اور 18 گھنٹے کام کرنا چاہیے. جتنا پولوں کے پیچھے نیچے سے پانی نکل گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. تو ڈونٹ ویسٹ مور ٹائم. اپنے آپ کو سنجیدہ رہنے دیں. ہم نے تو کورونا پہ سنجیدہ نہیں رہے ہم.
جی ہم کہتے ہیں کہہ رہے ہو کتنے یہ کرونا لیا میرے سامنے. یہ باتیں بالکل سنجیدہ معاشرے کی نہیں ہے. معاشرہ بننے کی کوشش کریں, قوم بنے, قوام نہ بنے. گویا آپ کا خیال یہ ہے کہ جس طرح شاعری میں مزاح نگاری فضول ہے تو اسی طرح افسانے میں بھی مزاح کی گنجائش نہیں ہے. مذاق کے ٹچز ہیں, ہر ایک میں ہوتے ہیں. جی وہ بیدی میں بھی ہیں, جی وہ منٹو میں بھی ہیں, جی. وہ میرے میں بھی ہیں. آپ دیکھ لیں, سطریں آپ کو خود بتائیں گی. بالکل بالکل کیونکہ وہ مزاح آپ جب زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو وہ بہتر لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. لیکن محض مزاح اٹس ناٹ ٹالریبل. قاضی صاحب ایک اور بات چلتے چلتے ذہن جی. میں آئی ہے کہ بہت بڑے بڑے اردو میں افسانہ نگار موجود ہیں تو ان کے افسانے پڑھ کے جہاں جہاں بھی اردو بولی سمجھی جاتی ہے لوگ حاضر اٹھاتے ہیں. تو آج کل ایک اور نیا سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ جو ڈائجسٹس میں چل رہا ہے سلسلہ, یہ جو ساس بہو کی کہانی یا عشق محبت کے لڑکی لڑکوں کے قصے, انہیں افسانے کا نام دے کے ڈائجسٹ میں چھاپ دیا جاتا ہے. آپ کیا اسے ادب میں کوئی جگہ دیں گے یا یہ محض وقت گزارنے کا یا ڈائجسٹ کا پیٹ بھرنے کا سبب بنا ہوا ہے؟ دیکھیں, اس سے بڑی کوئی بدتمیزی ہو ہی نہیں سکتی. جی اور یہ پتہ کیا آپ کرتے ہیں, ڈائجسٹ آپ زیادہ تر خواتین کے لیے آپ جی خرید کے لاتے ہیں, گھر والے بھی جو مرد بھی حضرات بھی. جی جب وہ اپنا وہ آلو چھیل رہی ہوتی ہے عورت تو ساتھ اس نے وہ ڈائجسٹ بھی کھول کے رکھا ہوتا ہے. جی اور آج کل جتنے ڈرامے بھی, جتنے پلیز بھی چل رہے ہیں وہ تمام زیادہ تر عورتوں کے لکھے ہوئے ہیں. اور آپ وہ سوپ چل رہے ہیں, ڈرامہ تو ختم ہو گیا ہے. جی ڈرامہ پہلے پی ٹی وی پر چلا کرتا تھا جس کا حوالہ آپ کا جو پڑوسی ملک ہے وہ بھی دیتا تھا. وہاں بھی بازار بند ہوتے تھے جب وارس ڈرامہ چل رہا ہوتا تھا. جی تو وہاں بھی امرتسر میں بھی بازار بند ہوتے تھے. جی تو وہ آپ نے وہ پوٹینسی, وہ جو اصل چیز ہے وہ ختم کر دی ہے اس میں سے. یہ مت کریں, اس کو آپ مذاق میں نہ ڈالیں, آپ اس کو سنجیدہ رہنے دیں. سنجیدہ کام کو سنجیدہ ہی رکھیں گے تو اس میں فائدہ ہوگا. اور ایک اور سوال یہ ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو آج کا تیز رفتار مادی اور سائنسی دور ہے, اس میں قاری کہانی, ناول یا افسانہ کیوں پڑھے؟ اب ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کا مجھے کیا فائدہ, کیا ریٹرن ملے گا. تو آپ کچھ اس حوالے سے بتائیں گے کہ افسانہ یا ناول یا کہانی پڑھنے سے قاری کو کیا ملتا ہے؟ دیکھیں, باتیں ہماری تربیت اس طرح ہوئی نہیں ہے. جی ہمارے سلیبس میں ادب کو اس طرح شامل کیا ہی نہیں گیا. جی غالب کو ابھی ابھی انہوں نے پچھلے دنوں سے پڑھانا شروع کیا ہے صحیح طرح. جی منٹوں کو ایک آدھ چیز اس کی شامل کی ہے, وہ بھی جو ان کے نزدیک بہت بے ضرر ہے. جی وہ نہیں, یعنی ایک آدمی گریجویشن کر رہا ہے, جی اسے آپ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو پڑھ سکے. وہ اپنا ایک لائبل بنائے, اپنا ایک نقطہ نظر بنائے. جو ماسٹر کی ڈگری ہے نا, وہ ماسٹر کی ڈگری اسے کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو شامل کرنا ہے اس میں. جی سلیبس مکمل ہو گیا ہے گریجویشن تک. جی آپ ماسٹر اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی جو سبجیکٹ آپ نے لیا ہے, مثلا اردو, اور اردو ہی آپ کی کمزور ہو جی تو آپ پڑھائیں گے کیا خاک؟ تو آپ تو خود ہی نہیں سمجھ رہے. بالکل. تو تربیت آپ کی جو ہے اس میں کمی ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ آپ, یہ ہم نے کیا سوال کا دوبارہ ذرا کریں, کیا تھا آپ کا سوال, دوبارہ ذرا دہرائیں. میں نے یہ پوچھا تھا کہ آج کے مادی دور میں لوگ افسانہ کہانی کیوں پڑھیں؟ ہاں, کیوں پڑھیں, یہ اچھا ہے, یہ کیوں پڑھیں. جب آپ کے کانوں میں, وہی میں نے پہلے آغاز میں جب کہا تھا کہ ماں کی لوری اور وہ کہانی سنانے کا جو وصف آپ میں اندر آپ کے شامل ہے, جی تو آپ کو وہ کہے گا کہ مجھے پڑھو. جی وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے, یورپ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے, انہیں 100-150 میل, وہاں تیز رفتاری ہے ذرا, گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آپ میں, تو وہ بک سٹال سے نا کتاب خرید لیتا ہے, جی وہ راستے میں کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے.
کہ میں ادھر ادھر کی فضولیات میں اور ذہن کو تکاؤں گا، جی اس سے بہتر ہے کہ میں کچھ پڑھ لوں۔ جو پڑھ رہا ہے وہ انرچ کرتا ہے، آپ کے ذہن کو کھولتا ہے، دروا کرتا ہے، سوچ کے زاویے بدلتا ہے۔ کتاب سے بہتر آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ جی بالکل میں آپ کو، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ جی وہ دھوکہ دینے سے یاد آیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ فیض کو ایک بندے نے کہا، وہ فیض صاحب وہ تھوڑا یار پھر تمہیں دگا دے گیا۔ وہ فیض صاحب اس طرح بولا کرتے تھے۔ فیض صاحب نے جواب دیا، وہی دیکھو، دگا اپنی جگہ، یار اپنی جگہ۔ بالکل ٹھیک جی تو جب آپ اس لیول پہ نہیں آئیں گے، جی آپ اپنے ذہن کو اٹھا کر اوپر نہیں لائیں گے آپ، جی تو بات نہیں بنے گی۔ جی آپ نیچے کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہمیں بتانے والے تھے نا، انہوں نے پتہ کیا بتایا تھا؟ اور ایک تو اور بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑی کمی تھی، ہمیں بتاتا ہی کوئی نہیں تھا۔ جی میں ایسے لگ کر پوچھتے، یار کی ہے یار، اس طرح کی ہوتا ہے؟ جی وہ یار وہ ویکھ لیں یار، پھر میں ویکھاں گا۔ یعنی بتاتا کوئی نہیں تھا۔ ہم نے خود محنت کی، خود گئے ان لوگوں پر، لائبریریوں کی خاک چھانی، پیسے پاس نہیں ہوتے تھے، جیب خرچ کوئی نہیں تھا۔ پیسے اس وقت بھی کتاب جو تھی مہنگی تھی، ہمارے لیے مہنگی تھی۔ جی میں خود جب لاہور جاتا تھا تو 10 روپے کا نوٹ جب میرے پاس ہوتا تھا نا، تو میرا دل کرتا تھا لاہور چلوں۔ جی میں واپسی کا ٹکٹ لیتا تھا ٹرین کا، 1 روپے 14 آنے یا کتنے کا آ جاتا تھا، تو لاہور پہنچ جاتا تھا۔ وہ ڈبل ڈیکر پہ بیٹھنا بس پہ، تو انارکلی سے چلے جانا، وہاں سے 2-4 کتابیں 8 آنے 10 آنے 12 آنے اس طرح کی مل جاتی تھی، پرانی کتابیں اپنے مطلب کی۔ تو پھر وہیں بیٹھ کے کہیں پر وہ جو ڈھابے ٹائپ ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے کھانا کھانا۔ تو ایک فلم ہوتی تھی ذہن میں، الفلا پہ، پلازا پہ یا ریگل پہ، اچھی فلم انگریزی دیکھنی۔ میری تربیت میں نے 1 جگہ 2 جگہ پہ ذکر بھی کیا ہے کہ میری تربیت میں بڑا حصہ جو ہے وہ چائے خانوں کا اور ہالی ووڈ کی فلم کا ہے۔ جی مجھے اس نے سکھایا ہے کہ کہاں تم نے رکنا ہے، کہاں پاز لینا ہے، کیا بات تم نے کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے۔ بالکل بالکل تم نے جھگڑا نہیں کرنا، صرف جی تم نے بات کرنی ہے، اپنا موقف بیان بیان کرنا۔ کرنا۔ میں اس کا بڑا قائل ہوں۔ بالکل ٹھیک میں نے ابھی لکھا ہے اسلم کے اس میں جو مضمون ہے، اس میں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ اس نے کہا آئی ریبل، اسلم نے کہا آئی ڈسپیئر، یعنی میں مایوس ہوں۔ جی میں نے کہا آئی نریٹ جی دیر فور آئی ایم، بالکل میں بیان کر سکتا ہوں، آئی ہیو اے نیریٹو، میرا موقف ہے۔ ٹھیک۔ تو ناظرین، قاضی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک وقفے کے بعد ہم قاضی صاحب سے ان کے اپنے افسانہ نگاری پر اور ان کے بنائے ہوئے کرداروں پر بات کریں گے، اور گجرانوالہ کے افسانہ نگاروں کی بات کریں گے۔ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو جاری رہے گی۔